راکھ کا بدھ کیا ہے؟ کیا آج ہمیں راکھ کے بدھ کی پریکٹس کرنی چاہیے، اس کو عمل میں لانا چاہیے یا نہیں؟ کیا بات ہے؟ راکھ دراصل پرانے عہد نامہ میں یہ استعمال کی جاتی تھی توبہ، خدا کے حضور توبہ طائب ہونے کے لیے، جس کی مثال ہمیں حضرت یونا کی کتاب میں ملتی ہے۔ جب نینوا میں وہ منادی کرنے گئے تو انہوں نے توبہ کی منادی کی اور لوگوں نے توبہ کی اور روزہ رکھا دراصل وہاں پر، اور ٹاٹ اوڑا اور راکھ میں بیٹھے اور اپنے سر پر اونڈے لی۔ ٹھیک ہے، تو دراصل ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ راکھ، ٹاٹ دراصل ماتم، خدا کے حضور توبہ کی نشانی ہے۔ لیکن آج جب ہم ایماندار اور روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہمیں پھر راکھ کی پریکٹس کرنی چاہیے؟ راکھ کے بارے میں ہمیں اس کو اپنے اوپر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اگر آپ کو توبہ کرنی ہے تو ضرور یونا کی کتاب میں ہمیں اس کی پریکٹس بتائی گئی ہے نا۔ توبہ کے لیے خدا کے حضور گڑ گڑانا اس بات کو پیش کرتا ہے۔ راکھ دراصل ماتم کو پیش کرتا ہے، موت کو پیش کرتا ہے۔ تو جو ایماندار ہیں وہ توبہ کر چکے، جب وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں تو وہ اسی کا اظہار ہے کہ ہم مسیح میں مرتے ہیں، اور جب ہم بپتسمہ میں اٹھائے جاتے ہیں تو ہم دوبارہ ہماری زندگی ہمیں ملتی ہے۔ تو جب ہم ایماندار ہیں، مسیح میں ہیں، تو ہمیں ٹاٹ نہیں اوڑھنا، ہمیں راکھ نہیں رکھنی، ہمیں اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہیں ہونا جب ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی روزے کی تعلیم کو لینا ہے، اور وہ یہاں پر واضح طور پر مسیح یسوع کہتے ہیں متی کی انجیل اس کے 5ویں باب 6 باب کی 16ویں آیت سے مسیح یسوع ہمیں روزے کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہاں پر کہتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو راکھ کی جگہ کیا کرنا ہے؟ اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے اور تجھے بدلہ دے گا۔ بدلہ کیا ہے؟ ہم جب روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ یہاں پر متن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ باپ کی طرح ہے۔ جب ہم راکھ میں بیٹھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ہم خدا اور باپ کا رشتہ ہمارے درمیان نہیں، ہم اس کے دشمن، اور وہ ہمیں عذاب الہی میں، ہمیں جہنم میں رسید کرنے والا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو جب توبہ ہماری قبول ہوتی ہے خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے، جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں اس کفارے کو، تو ہمیں توبہ ہوتی ہے۔ جب ہم بطور اس کے بیٹے ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس کی رفاقت کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس روزے میں تیرے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، پھر اس کا اجر جو ہے وہ باپ جانتا ہے۔ ہم اس کی محبت، شفقت، خوبصورتی اور اس کے فضل کا تجربہ پاتے ہیں اور اس کی پہچان میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہے مسیحی روزہ۔ اس لیے جب آپ روزہ رکھیں، راکھ کی جگہ مسیح کے مطابق سر پر تیل ڈالیں، اپنا منہ دھوئیں، تاکہ باپ جانے کہ آپ اس سے رفاقت رکھنا چاہتے ہیں۔